آج کے دور میں اگر ہم ایسے ہی ہما شما سے علم حاصل کریں اور تفسیر کا علم لیتے رہیں، خوارج کی تفسیر کے مطابق چلیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ملجم جس نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ ایک بہت متقی اور پرہیزگار اور بہت بڑا قاری قرآن تھا۔ اتنی خوبصورت آیت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو مسجد نبوی کے قریب باقاعدہ ایک گھر بنا کر کے دیا کہ وہ اس میں رہائش پذیر ہو جائے، مسلمانوں کے بچوں کو تلاوت کلام پاک سکھائے۔ اور بعد میں عراق کے لوگوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہم کو سب سے اچھا قاری قرآن بھیجا جائے تو باقاعدہ آرڈیننس جاری ہوا اور اس کو عراق بھیجا گیا۔ لیکن بعد کے دور میں یہ خوارج کے ہتھے پڑ گیا، خوارج کی فکر اس کے اندر غالب ہوئی اور نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اسلام کے چوتھے خلیفہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ اور جب حدن اور قصاصن اس کو پکڑ کر کے قتل کرنے کے لیے بٹھایا گیا تو یہ کیا کہتا ہے کہ پہلے میری انگلیاں کاٹو، پھر میرے ہاتھ کاٹو، پھر میرا پیر کاٹو، اخیر میں میری گردن کاٹنا، تاکہ جب تک دوسرے اعضاء کاٹتے ہو جب تک میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہوں۔ تو کسی کا نیک ہو جانا، ذکر و اذکار کے لیے اتنا اہتمام کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اتنا بڑا خوارج کا، اتنا بڑا مجرم بن کر کے یہ اٹھا، قاری قرآن ہونے کے باوجود کہ اس نے اخیر میں چل کے اسلام کے چوتھے خلیفہ کو شہید کر ڈالا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل اس چیز کا مشاہدہ دیکھنے کو آتا ہے کہ اسلام اور اسلامی شعائر اور اسلام کے مراجع و مصادر، اسلامی شخصیات اور اسلامی احکام و مسائل کا استہزاء اور اس کا مذاق اڑانے کے واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اسلامی شعائر کا مذاق اڑانا ہو یا دوسرے مسائل ہوں، یہ مسائل آج کے نئے مسائل نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے یہ چیزیں مسلسل تاریخ اسلام کے صفحات میں بھری پڑی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقوں نے، کفار و مشرکین نے، اسلام دشمنوں نے کون سا وطیرہ اختیار کیا، کس انداز کا وطیرہ اور اسلوب اختیار کر کے آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش کی، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا ٹھٹھا اڑایا۔ لیکن اس موقع سے بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ ہم آپ کے سلسلے میں ان مذاق اڑانے والوں کے مد مقابل کافی ہیں، آپ کو ان کے سلسلے میں کوئی غور و تدبر یا کوئی فکر کرنے یا کوئی کسی انداز کی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو کام ہے وہ رسالت کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنا، توحید کو دنیا کے سامنے عام کرنا، قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے سامنے عام کرنا،
آپ اپنے اس مشن پر پورے اخلاص اور پوری محنت و جستجو کے ساتھ لگے رہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مواقع سے حکم دیا۔ یہ اسی ہفتے کے اندر قرآن مجید کو باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں کئی لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو جلا دیا، اور اس کو جلا کر کے اس کے ریزے کر کے اس کی توہین کی گئی۔ ان چیزوں کی تشہیر یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ ایسے واقعات جب پیش آئیں تو وہ اپنی گریبانوں میں جھانکیں، وہ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے کون سے حقوق کو ادا کیا ہے، وہ اس بات پر غور و تدبر کریں کہ قرآن مجید ان سے کیا مطالبات کرتا ہے، اور وہ کون سے وتیرے کو اختیار کر کے قرآن مجید کے مطالبات کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ غور و تدبر کریں کہ قرآن مجید ہم کو توحید کی تعلیم دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں دنوں رات کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو توحید کے پیغام کی تکمیل، توحید کے مشن کی تکمیل کے لیے نازل فرمایا۔ صورتحال یہاں تک ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانکنی کے عالم میں تھے، آپ کا آخری وقت تھا۔ اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے جو پیغام دیا وہ توحید کا پیغام تھا۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج ہم کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم دین اسلام کے تعلق سے کتنی زیادہ امانت داری کا ثبوت دیتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر کتنا چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس بات پر غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اس کے خلاف جمع ہوتی رہی، عربی کے بڑے بڑے ادیبوں کو اس کے خلاف آیات اور صورتیں تیار کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا، لیکن وہ جو بھی رہے ہوں، چاہے عبداللہ بن مقفع جو عربی کا بڑا ادیب تھا، اس کو کاغذ قلم لے کر کے ایک کمرے میں اس کے مطالبے کے مطابق بند کر دیا گیا اور کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ مہینوں کے بعد جب اس کو کھولا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری عقل حیران ہے، میں نہیں سمجھ پاتا کہ اس قرآن مجید کی نقالی یا قرآن مجید کی تقلید کہاں سے کی جائے، کون سی صورت تیار کی جائے۔ اور کوئی اٹھا القارعۃ ملقارعہ کے وزن پر الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس انداز کی کمزور عبارتیں بنا کر کے قرآن مجید کی توہین کی۔ تو یہ قرآن مجید جس کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان چاہے بڑی سے بڑی طاقتیں ہوں، قرآن مجید کی زبان عربی زبان کے ماہرین ہوں، بڑے بڑے ادبا کو، بڑے بڑے لکھاڑ لوگوں کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کر دیا جائے، یہ انسانوں میں سے ہوں یا زیادہ طاقت رکھنے والے جناتوں میں سے ہوں، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اس جیسا قرآن یا اس جیسی آیت ایک آیت بھی لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، یہ چیلنج ہے کہ ویسی آیت تیار نہیں کر سکتے۔ چاہے یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا تعاون کریں تو بھی قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی تیار نہیں کر سکتے، اور کیسے کر پائیں گے؟ یہ قرآن مجید اس مولائے حقیقی کا کلام ہے جس مولائے حقیقی نے اس حقیر انسان کو
اس کمزور انسان کو ایک حقیر پانی کے ذریعے وجود دیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک زندگی دی، اور 9 مہینے کے بعد جب یہ پیدا ہوا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا۔ وہ رب خالق و مالک اور وہ رب کائنات جو ساری کی ساری تخلیقات کی ساری باریکیوں سے واقف ہے، ہر چیز کا خالق و رازق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کن فیکون، وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے، اور بادل بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، ندیاں بہائیں، اور بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی۔ یہ اس رب کائنات کا کلام ہے۔ نہ اس رب کائنات کے مد مقابل کسی کو لایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ اسلامی عقیدہ اور مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مولائے حقیقی ہونے کا جہاں اقرار کیا جائے وہیں انکار کر دیا جائے کہ اس کے علاوہ نہ کوئی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ مولائے حقیقی کی جانب سے نازل کردہ کتاب اور اس کا کلام ہے، لہذا اس نے رب کائنات نے عین فطرت کے مطابق اس کو نازل فرمایا۔ اسی وجہ سے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ راہ راست کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا میں کتنے بھی راستے ہوں، کیسی بھی باتیں کہہ دی جائیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ پختگی والی بات اگر کہیں ملتی ہے تو اسی قرآن مجید کے اندر ملتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ یہ قرآن مجید کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن مجید کو پڑھو، اس کی تلاوت کا اہتمام کرو، اس کے تراجم، اس کی تفسیر کو پڑھو، اس کو سمجھ کر کے اپنے لیے رشد و ہدایت کی کتاب بناؤ، اس کے مطابق ہدایت پاؤ اور ہدایت پانے کی کوششیں کرو۔ اور سن لو، اس قرآن مجید کو پڑھو گے تو یہ قرآن مجید قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ بعض روایات میں مسند احمد وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ روزہ قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے پر، بیوی سے دور رہنے پر مجبور کیا اور اس نے اس بات کو قبول کیا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے۔ اور قرآن مجید آئے گا، وہ یہ کہے گا اے رب کائنات، اس کو رات کی نیندوں سے میں نے دور رکھا، رات میں یہ آرام کرنے کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کیا جائے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش اس دن، اس موقع سے، جس موقع سے انسان کے لیے اس کے پیر و مرشد کام نہیں آنے والے، سفارش کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور سارے کے سارے انبیاء کرام کے متبعین اور ان کی امتیں موجود ہوں گی، سارے کے سارے نفسی نفسی کے عالم میں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں میرے حق میں سفارش کر دی جائے۔ سارے انبیاء کہیں گے کہ نہیں، جاؤ، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے ہیں، جب رب کائنات اس کی اجازت دے گا تب آپ سفارش کریں گے، اور اتباع رسول اور توحید کی بنیاد پر وہاں سفارشات قبول کی جائیں گی۔ یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس عالم میں اس قرآن مجید کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اس قرآن مجید سے دل کو لگانا، اس قرآن مجید کو عملی کتاب بنانا، اس قرآن مجید کو محض جزدانوں میں سجا کر کے رکھ نہ دینا یا تعویذ گنڈے کی کتاب نہ بنا لینا اور قبروں پر اور مردہ گھروں میں ممانعت کے باوجود اس کی تلاوت کا اہتمام نہ کرنا، یہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت کے
اصولوں اور ضوابط کو سامنے رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا اپنے ساتھ جو لوگ ان کا ساتھ اپناتے تھے، جو قرآن مجید کو اوڑھنا اور بچھونا بناتے تھے، جو قرآن مجید کے ساتھ چلتے تھے، جو قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، وہی اصحاب قرآن ہیں اور ان کے حق میں یہ قرآن مجید سفارش کرے گا۔ تو قرآن مجید یہ رب کائنات کا نور ہے، ایک روشنی ہے، ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید توحید کے نور اور روشنی کی جانب رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، شرک و بدعات سے دور لے جانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید معاصی سے توبہ کرنے اور ثواب کے کاموں پر اکتفا کرنے کی دعوت دینے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ کتاب ونور مبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجی ہے ایک ایسی کتاب اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کتاب نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے اور کھلی کتاب ہے، جو واضح طریقے سے جو باتیں 1400 سال پہلے کرتی تھی وہی باتیں آج کرتی ہے۔ جس طریقے سے اس کو 1400 سال پہلے یاد کیا جاتا تھا ویسے ہی آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب جہاں کاغذوں پر لکھ کر کے مع سند ہم تک پہنچی ہے اور آج بھی محفوظ ہے، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک سینہ در سینہ مع سند یہ کتاب حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں۔ آپ کسی حافظ قرآن سے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دے کر کے اس سے قرآن مجید کو سنیں، وہ امریکہ میں رہتا ہو، مدینہ میں رہتا ہو، مکہ میں رہتا ہو، ہندوستان میں رہتا ہو، بنگال میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، عربی زبان اس کی مادری زبان ہو یا نہ ہو، وہ عربی بول پاتا ہو یا نہ بول پاتا ہو، عربی سمجھ پاتا ہو یا نہ سمجھ پاتا ہو، لیکن قرآن مجید کو یہ رب کائنات کا معجزہ ہے۔ ہر خطے میں حفاظ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا گیا اور آج تک یہ ویسے ہی محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید آخرت میں کامیابی اور اللہ رب العالمین کی مدد کے شامل حال ہونے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ایسے لوگ جو قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے، اسلامی تعلیمات سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، ان کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا اور ان کو تنگی والی زندگی عذاب میں مبتلا کر کے عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ کہیں گے کہ اے رب کائنات میں تو بابصیرت تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، مجھ کو دنیا کے اندر نگاہیں دی گئی تھی، میں دیکھ سکتا تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں دیکھ سکتا تھا، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، لیکن اس کے باوجود تو نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ایسے ہی تیرے سامنے میری آیتیں پڑھی گئیں، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، فَنَسِيتَهَا، لیکن تو نے ان آیتوں کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا اور اس پر عمل پیرا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ہم آج تجھ کو بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا تعاون حاصل کرنے کے اسباب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کا تعاون دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شامل حال ہوگا، اور اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو نابینا کر کے، اندھا کر کے اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے غور و تدبر اور جہنم سے
نجات کا ذریعہ ہے یہ کتاب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ لوگ کہیں گے قیامت کے دن، یہ کفار و مشرکین، یا قرآن مجید کے خلاف بغاوت کرنے والے، قرآن مجید کا مذاق اڑانے والے، قرآن مجید کی توہین کرنے والے، یہ لوگ کہیں گے کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کو، قرآن مجید کو سن لیا ہوتا، اس پر غور و تدبر کیا ہوتا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، جہنم کا عذاب ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جاتا، بلکہ ہم کو عزت و وقار ملتی۔ تو یہ عزت و ذلت کا یہ قرآن مجید ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، فرماتے ہیں جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے الجامع الصحیح کے اندر صحیح سند سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے ایک کتاب کو بلندی عطا فرماتا ہے، ایک جماعت کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے دوسرے چند لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، تباہی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس قرآن مجید کو اپنانے والے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے، قرآن مجید کی تعلیمات کو علماء سے سیکھنے والے، قرآن مجید کی توجیہ و تعویل سے بچنے والے، قرآن مجید کو نظر انداز کرنے سے بچنے والے، قرآن مجید کی توہین و تنقیص کرنے والے، ان لوگوں سے انسان کو دوری اختیار کرنی ہے، اور ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کی توہین کر جائیں، اس کی تنقیص کر دیں، اس کا غلط استعمال کریں، اس کو تعویذ گنڈے میں، قبروں پر تلاوت کے لیے، مردہ گھروں میں، یا کسی کی میت پر قرآن خوانی کے لیے، اس طرح کے ناجائز امور میں یا بدعات و خرافات میں اس کا استعمال کریں گے، تو یہ قرآن مجید ان کے لیے بجائے شفیع بننے کے، سفارش کرنے والی کتاب بننے کے، یہ قرآن مجید ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کا حق ادا کریں۔ یہ قرآن مجید ہم کو کھینچ کر کے جنت میں لے جانے والی کتاب ہے۔ اگر اس پر عمل کیا گیا اور اگر اس کے خلاف ورزی کی گئی، اس کے خلاف زندگی گزاری گئی، تو یہی قرآن مجید ہم کو کھینچ کر کے جہنم میں لے جانے والی کتاب بن جائے گا۔ یہ قرآن مجید دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا گیا تو یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ، اور غلط استعمال کیا گیا تو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید امن و سلامتی کی دعوت دینے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دینے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید یہاں تک کہنے والی کتاب ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں سے منہ پھلا کر کے سامنا نہ کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، انبیاء کا احترام کرو، صحابہ کرام سے متعلق ان کی جو عظمتیں یا ان سے متعلق جو حقوق قرآن مجید کے اندر یا سنت رسول کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کو اپناؤ۔ یہ قرآن مجید چاند اور سورج کی سائنسی تحقیقات قیامت تک کتنی بھی بلند ہو جائیں، لیکن قرآن مجید نے 1400 برس پہلے بارش کے، کھیتی باڑی کے، چاند سورج کے، آسمان و زمین کے، جانوروں کی تخلیق کے، انسان کی تخلیق کے، ماں کے پیٹ میں بچے کے حمل سے ٹھہرنے سے لے کر کے اس کی ولادت تک کے جو حقائق قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے، وہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو قیامت تک جھٹلا سکتی ہے، نہ غلط ثابت کر سکتی ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب حق ہے، کتاب فطرت ہے، لہذا اس کتاب کو لے کر کے چلنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن مجید جو اپناتا ہے وہ فتنوں سے سب سے زیادہ دور رہتا ہے،
اور اپنے ایمان کو سب سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، قبر میں جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا کر کے ان کی پسلی کی ہڈیوں کو چورا بنا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس قرآن مجید کو اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے خوارج کے منہج پر سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو جذباتی بنانا اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کے بجائے بے چینی پیدا کرنا، یہ مسلمانوں کے ایک طبقے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ خوارج، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تلاوت کی خوبصورتی، لمبی لمبی تلاوتوں کا اہتمام، لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے رکوع، یہ تم جب دیکھو گے تو تعجب میں پڑ جاؤ گے۔ تمہاری عبادتیں، تمہاری تلاوت، تمہارا سجدہ ان کے آگے پھیکا پڑ جائے گا۔ لیکن جب یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر فٹ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وتیرے ان خوارج کے وتیرے ہیں۔ آج کے دور میں نہ جانے کون کون سے فتنے قرآن مجید کی بعض آیتوں کو پیش کر کے ان غیر علماء واعظین کے ذریعے ہر نوجوان کے ذہن و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید نے ایسا کیوں کہا اور ایسا کیوں نہیں کہا۔ تو قرآن مجید کو قرآن مجید کی تفسیر کے مطابق، صحابہ کرام کی تفسیر کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کی تفسیر کے مطابق سمجھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو نااہل افراد سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا یہ آج کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، خذ القرآن من اربعۃ، یہ قرآن مجید 4 لوگوں سے لیا کرو۔ 4 صحابی ایسے ہیں جس سے قرآن مجید کا علم حاصل کیا کرو۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود سے قرآن مجید کا علم لو، وسالم مولا ابو حذیفہ، ابو حذیفہ کے موالی میں سے سالم سے قرآن مجید کا علم لو، معاذ بن جبل و ابی بن کعب، 4 صحابہ کرام کا نام لے کر کے تفسیر سیکھنے کی تلقین کرنے والے وہ نبی آخر الزماں ہیں جن نبی آخر الزماں کے اوپر یہ قرآن مجید پورے عہد نبوت میں 23 سالہ دور نبوت میں باری باری تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ میں، کچھ کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان 4 صحابہ کرام سے تم قرآن مجید کا علم لیا کرو۔ کون سے اسباب ہیں؟ کیا دوسرے صحابہ کرام تفسیر میں کمزور تھے؟ کیا دوسرے صحابہ کرام کے ہاں علم شریعت موجود نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، ان کے علم میں گہرائی تھی، ان کو راز بتائے گئے تھے، ان کو علم کی گہرائی کے ساتھ تفسیر کا علم دیا گیا تھا، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، لہذا ان سے علم حاصل کیا کرو۔ آج کے دور میں اگر ہم ایسے ہی ہما شما سے علم حاصل کریں اور تفسیر کا علم لیتے رہیں، خوارج کی تفسیر کے مطابق چلیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ملجم جس نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ ایک بہت متقی اور پرہیزگار اور بہت بڑا قاری قرآن تھا۔ اتنی خوبصورت آیت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو مسجد نبوی کے قریب باقاعدہ ایک گھر بنا کر کے دیا کہ وہ اس میں رہائش پذیر ہو جائے، مسلمانوں کے بچوں کو تلاوت کلام پاک سکھائے۔ اور بعد میں عراق کے لوگوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہم کو سب سے اچھا قاری قرآن بھیجا جائے تو باقاعدہ آرڈیننس جاری ہوا اور اس کو عراق بھیجا گیا، لیکن بعد کے دور میں یہ خوارج کے ہتھے پڑ گیا۔
خوارج کی فکر اس کے اندر غالب ہوئی اور نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اسلام کے چوتھے خلیفہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، اور جب حدن اور قصاصن اس کو پکڑ کر کے قتل کرنے کے لیے بٹھایا گیا تو یہ کیا کہتا ہے کہ پہلے میری انگلیاں کاٹو، پھر میرے ہاتھ کاٹو، پھر میرا پیر کاٹو، اخیر میں میری گردن کاٹنا، تاکہ جب تک دوسرے اعضاء کاٹتے ہو جب تک میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا رہوں۔ تو کسی کا نیک ہو جانا، ذکر و اذکار کے لیے اتنا اہتمام کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اتنا بڑا خوارج کا، اتنا بڑا مجرم بن کر کے یہ اٹھا، قاری قرآن ہونے کے باوجود کہ اس نے اخیر میں چل کے اسلام کے چوتھے خلیفہ کو شہید کر ڈالا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کے مصادر اصلیہ سے حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ منافق قرہ کے اندر پیدا ہوں گے، جو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ منافق پیدا ہوں گے۔ اور آج افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو تعویذ گنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ رافضہ اور شیعہ حضرات قرآن مجید کی توہین و تنقیص کرتے ہیں۔ افراط و تفریط کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید کو قبروں پر پڑھنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے باوجود اس کو مزاروں پر تلاوت کا اہتمام کر کے اس کی توہین کی جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن مجید کے حقوق ادا کریں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔